السلام علیکم ناظرین، ہماری یہ حکیم ارسلان عثمانی کے نام سے ایک چینل سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری نئی نسل کے بارے میں اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو کافی اچھی معلومات ملیں گی۔ اور ہماری پہلی ویڈیو کیونکہ ہم نے سٹارٹ کی ہے بچوں سے، ہمارا انشاءاللہ ابتدا ہے بچوں کی نشو و نما اور ہمارے معاشرے کا کردار۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو پہلی اہمیت جو ہے ماں باپ کو کہ ان کا رویہ اور ان کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو کہ اپنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کافی پریشان رہتے ہیں، جسمانی طور کے اوپر اور اس کے علاوہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا اس کے حوالے سے۔ لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا چینل اس ٹائم حکمت کے حوالے سے ہے، طب یونانی کے حوالے سے ہے، تو ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ان کی جسمانی تربیت کے حوالے سے اور جسمانی ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے زیادہ ہو۔ اس کے اندر بہت سارے جو ایک عام ایشو ہیں جو کہ ہر تقریباً ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے وابستہ رہتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہم حل بھی بتائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ بھوک نہ لگنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر بچوں کے اندر آج کل چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے شکایت کرتے ہیں پیٹ درد کا۔ اس کے علاوہ جو اسکول بچے جاتے ہیں ناشتہ نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ آج کل ایک عام اس کو بات سمجھ لی گئی ہے، اور ماں باپ اس چیز کو ایک اگنور کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتے کہ بچہ صبح اسکول جا رہا ہے اور وہ صبح ناشتہ نہیں کر کے جا رہا، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہو رہا ہے، بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس چیز کو وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ حالانکہ یہی وہ بنیاد ہے جس چیز کو اگر آپ 1 سال 2 سال تک اگنور کرتے رہیں گے اور آگے جا کے یہ وہ تباہی کا سبب بنے گی آپ کی بچے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے۔ اس لیے ہم نے سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے اس بچے کے ناشتے کے اوپر کہ بچہ ناشتہ کر کے نہیں جا رہا۔ میں تو اس بات کے اوپر اتنا زور دوں گا کہ اگر بچہ ناشتہ نہیں کر کے جا رہا نا تو آپ اسکول سے بے شک اس کو چھٹی کروا لیں پر ناشتے سے چھٹی نہ کروائیں۔ باقی رہی بات کہ کچھ لوگ بچے اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں ان کی، ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہے، اور ان کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، نظر کمزور ہے، 5 سے 10 سال بچوں کی عمر ہے ابھی اور ان کی اینک لگ چکی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رویہ بچوں کا بہت زیادہ مطلب کہ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی جو وجہ ہے کیا ہم نے کبھی اس کو تلاش کی ہے یا ہم اس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں؟ یہ سوال وہ سوال ہیں جو ماں باپ اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ ہر ماں باپ کو اس بارے کے اندر اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر جو ایک ہمارا ایک فیملی سسٹم تھا یا جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک بچوں کے ساتھ رویہ تھا، وہ 5 سے 10 سال کے اندر چینجنگ آ چکی ہے۔ وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ وہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہمارا موبائل اور انٹرنیٹ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں جہاں پہ اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات ہماری عام نظر کے اندر تو کچھ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے نا کہ بچے گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک فیملی سسٹم سے الگ کر رہا ہے۔ بچوں کے لیے موبائل ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہے کہ ایک بچہ ماں باپ کے پاس جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کی جو کہ اس نے اس ٹائم 5 سال کی عمر تک ایک بچہ سائنس کے مطابق بھی اس کا دماغ، اس کے پٹھے، اس کی ہڈیاں جنہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے وٹامن ڈی لینا ہے۔ بچہ ایک صبح اٹھتا ہے، اگر وہ اسکول جا رہا ہے اور ماں باپ اس کو ناشتے کا کہہ رہے ہیں اور وہ ناشتہ نہیں کر رہا، اس ٹائم ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو غصے کی بجائے یا چڑچڑے پن کی بجائے یا بچے کو ڈانٹنے کی بجائے اس بچے کو پیار سے، جیسے آپ ایک ٹیچ کرتے ہیں، اس کو ٹیچنگ کریں اس بچے کی، اس کو سمجھائیں کہ آپ اگر یہ ناشتہ نہیں کرو گے تو آپ آگے مستقبل میں اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح آپ آگے نہیں جا سکو گے، آپ کے پیپرز وغیرہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھائیں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر بات کو سمجھے گا، اس کے اوپر عمل بھی کرے گا۔ تو صبح کے ٹائم بہترین جو ناشتہ ہے ہر بچے کے لیے 1 گلاس دودھ ہمیں پرووائڈ کرنا لازمی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بہت بڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ کسی چیز کو بتانے سے پہلے خالص کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جی خالص۔
اب جس معاشرے میں ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا پڑے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا فیوچر میں کیا حال ہوگا۔ تو کوشش تو یہ کریں کہ اگر آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں خالص دودھ، آپ خود جائیں، کوشش یہ کریں ڈیوٹی لگائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس لیے انسان کاروبار کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو تعلیم دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اگر وہ خوراک اپنی خالص نہیں دے رہا تو میرے خیال سے اس کی جتنی بھی محنت ہے وہ رائیگاں جائے گی۔ اگر وہ اپنی اولاد کو آج خوراک اچھی نہیں دے رہا تو وہ مستقبل میں اس کی جو اولاد ہے وہ مختلف بیماریوں کا سبب بن کے تو اس کو سہارا دینے کی بجائے اس کا بوجھ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کریں دودھ ایک خالص لائیں، بادام 10 سے 15 عدد بچے کی عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایک بچے کی عمر ہے 4 سے 5 سال کی عمر تک ایک بچہ ہے، اس کو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ 10 سے 11 بادام رات کو آپ پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس بادام کو، کیونکہ آج کل جو بچے ہیں وہ ایک اور بھی پرابلم ہے ان کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دودھ سے اسمیل آ رہی ہے یا دودھ کے اوپر ملائی ہے، ہم نے دودھ نہیں پینا، کیونکہ کمنٹس کے اندر کافی لوگ پوچھتے ہیں بعد میں کہ جی ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا تو ہم کیا کریں، یا ہمارا بچہ ملائی سے تنگ ہے۔ تو ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے جو بعد میں آپ نے سوال پوچھنے ہیں ہمارے سے، اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ہر قسم کا سوال کرنے سے پہلے جواب مل جائے گا۔ تو دودھ اگر بچہ آپ کا پرابلم کرتا ہے پینے میں تو ان کے لیے بھی، اور جو نہیں کرتا پرابلم اس کو تو آپ ایسے ہی دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بادام دے دیں یا گرائنڈ کر دیں۔ اب یہ ان بچوں کے لیے جو دودھ میں پینے میں پرابلم کرتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ نہیں پینا، تو ان کے لیے کوشش آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ آپ دودھ کی فارم چینج کر دیں۔ آپ ان کو کھجور کا ملک شیک دے سکتے ہیں، آپ ان کو کیلے کا ملک شیک دے سکتے ہیں، آپ ان کو سیب کا ملک شیک دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو اس کے علاوہ بھی اگر وہ پھر بھی پرابلم کرتے ہیں، ملک شیک میں بھی پرابلم کرتے ہیں، تو آج کل یوٹیوب بھری ہوئی ہے، آپ اس کے علاوہ ہوم میڈ آئس کریم تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے دودھ کی ان کو آئس کریم بنائیں، فروٹ چاٹ دے سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں صبح کے ٹائم آپ نے فروٹ، دودھ، بادام، کھجور کسی بھی فارم میں ملک شیک میں دے دیں، آپ فروٹ چاٹ میں دے دیں، کریم چاٹ میں دیں، صبح ایک انڈا دیں، ہاف بوائل دے دیں آپ، تو بچے کو کم از کم صبح ایک بھرپور ملٹی وٹامن سے بھرا ہوا جب آپ ناشتہ دیں گے، کیونکہ جب صبح بچے نے اسکول جانا ہے تو ساری توانائی اور سارا اس کا جو فوکس دماغ نے، اس کے اصل چیز ہے اسپائنل کارڈ کے تھرو پورے نروس سسٹم نے جو آپ کے کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کا اسپائنل کارڈ ہے، اور اسپائنل کارڈ کی خوراک ہے اومیگا 369۔ جیسے آپ کی بونس کی خوراک کیلشیم اور وٹامن ڈی ہے، اسی طرح آپ کی اسپائنل کارڈ جو ہے آپ کا اومیگا 369 کے ذریعے چلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی پک کرنے کی صلاحیت، ایک بچہ اسکول میں ہے، وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، اس کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، وہ گھر آ کے بچہ سبق بھول جاتا ہے۔ وہ جو یادداشت کمزور ہونے کا تعلق ہے وہ اسی چیز کے ساتھ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہے اور کتنا زیادہ دماغ آپ کا مضبوط ہے، اور اس کا انحصار ہوگا آپ کا اومیگا 369 پہ۔ اور اومیگا 369 والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ آپ کی انڈے کے اندر بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو انڈے کی زردی ہے، دیسی انڈے کی زردی اگر ہو تو بہت اچھا ہے۔ اگر دیسی انڈے کی نہیں ہے تو کوشش کریں، اگر آپ فارمی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بطخ کا انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے فائدے رکھے ہیں، لیکن آپ بچے کو نہ بتائیں کہ بطخ کا انڈا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بطخ کا انڈا ہے۔ کچھ لوگ آپ بچوں کو آپ دیں گے تو وہ تنگ کریں گے یا وہ اسمیل فیل کریں گے، تو آپ ایز اے میڈیسن کے طور پہ اگر ان کو دیتے ہیں، کوئی اسمیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے تو آپ اس کو چکن کا انڈا کہہ کے دے سکتے ہیں، فائدے کے طور پہ بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام میں نے بتایا، تو دنیا کے اندر جتنی سبزیاں، جتنے پھل ہیں ان کے اوپر سپرے ہو چکے ہوئے ہیں، ہائیبرڈ بیج آ چکے ہوئے ہیں، جس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ابھی دودھ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دودھ خالص نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پاؤڈر والا دودھ لینا پڑتا ہے، ہمیں انجیکشن والا دودھ لینا پڑتا ہے، جو ٹیکے ہمارے گوالے حضرات ٹیکہ لگاتے ہیں۔ تو اس سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اور ہمارا فائدہ بھی ہو جائے تو بادام اور یہ جو جتنے بھی نٹس ہیں، آپ کے ڈرائی فروٹ ہیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے ڈرائی فروٹ ہیں آج سے 1000 سال پیچھے بھی چلے جائیں اور آج ہم جدید دور کے اندر بھی رہ رہے ہیں، واحد ڈرائی فروٹ جتنے بھی ہیں وہ کوئی ہائیبرڈ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سپرے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ چشموں کا جو پانی ان کو لگتا ہے، ان پودوں کو، ان درختوں کو جن کے اوپر یہ بادام لگتے ہیں، تو وہ قدرتی طور پہ ان کے اندر ٹوٹل منرل اللہ تعالیٰ نے پہلے سے موجود رکھے ہوئے ہیں۔ تو
تو آپ نٹس دیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی ہمارا بجٹ نہیں ہے یا ہم مہنگا بہت زیادہ ہے. تو کیونکہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو خالی یہ ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بچے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ امیر ہو یا غریب ہو، خوراک ہم نے اس کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو دینی ہے. تو جو ماں باپ کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی چیزیں افورڈ کر سکیں، تو وہ دیسی بادام کی گری بھی لے سکتے ہیں جو کہ 1200 روپے کی کلو ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے 1 کلو ہی لینی ہے. آپ 100 گرام لیں. 100 گرام بادام 120 روپے کے آ جائیں گے منڈی سے، اور 120 روپے کے جو بادام ہیں وہ آپ کے 10 سے 15 دن چلتے ہیں. تو ایک عام بچہ جو کوشش آپ ان کو 20-30 روپے کی ٹافیاں گولیاں جو لے کے دیتے ہیں یا جوس پیتا ہے ایک بچہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ گھر کے اندر ماں اور باپ اس طرح کی تربیت دیں. اور خصوصاً جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تو ان کو سمجھا سکتے ہیں بچوں کو، لیکن گھر کے اندر جب دوسرے بچے یا چاچا یا ماموں وغیرہ کے بچے جب چیزیں لینے جاتے ہیں باہر، تو وہ سے ان کی وجہ سے بچے جو ٹافیاں یا گولیاں کھاتے ہیں، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ مل کے یہ فیصلہ کریں کہ بچوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں اور آپ کے لیے یہ گندے بچے کھاتے ہیں اور اچھے بچے یہ چیزیں کھاتے ہیں. انشاءاللہ آپ 2-4 دن ان کی کونسلنگ کریں گے اور وہ بچے انشاءاللہ لائن پہ آئیں گے اور آپ کی بات کو سمجھیں گے. اس کے اندر یہ جو نظر کی کمزوری والا معاملہ ہے، یہ 4 دن میں نہیں ٹھیک ہو جائے گا. آپ کنٹینیو انشاءاللہ یہ ناشتہ کروائیں گے 1 ماہ 2 ماہ، تو انشاءاللہ ان کا آئی سائڈ جو ہوگی، وہ جو نمبر ہے اینک کا، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. 3 ماہ اگر یہ مسلسل آپ ناشتہ کرواتے ہیں، اس کے بعد کچھ بچوں کے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم خوراک بھی اچھی دے رہے ہیں اور ہم آئی سائڈ بھی اس کی ٹھیک کروانے کے لیے بادام دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں اومیگا 369، تو پھر سر درد کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ بلکہ گڈ سائن ہے بچوں کے لیے. سر درد ہونا گڈ سائن ہے. یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کیوں ہونا کہ جب 2 سے 3 ماہ آپ یہ چیزیں دے چکے ہوں گے، اس کے بعد وہ جو اس کا بچے کا اینک کا نمبر ہوگا وہ کم ہوگا، یعنی آدھا نمبر یا 1 نمبر ریورس آئے گا، بیک پیچھے آئے گا، نظر ٹھیک ہو چکی ہوگی. اب کیونکہ وہ پہلے والی 3 ماہ پہلے والی اینک لگا رہا ہوگا، اس وجہ سے اس کا سر درد ہو رہا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نظر چیک کروائیں. تو جب اس کا نمبر کم ہو چکا ہوگا تو وہ اینک جب آپ کم نمبر والی لگائیں گے، اس کا سر درد ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو اس سینس کے اندر کہ وہ سر درد اس کا پازیٹیو سائن ہے. اب باقی جو چڑچڑا پن والی بات آ جاتی ہے، پیٹ میں درد ہے، کانسٹیپیشن، قبض والا معاملہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے پرابلم ہیں. ہم لوگوں کے گھروں کے اندر جو آٹا استعمال ہو رہا ہے، ہم لوگ ڈیوٹی پہ جانا ہے، ماں باپ نے اپنے کام کرنے ہیں، اور وہ ٹائم بچانے کے لیے ایک وائٹ توڑے والا آٹا جس کو ہم بولتے ہیں، یا عام پبلک اس کو ہماری جو دیسی لوگ ہیں جو کنک کا آٹا بھی یوز کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا نہیں پتہ کہ آج سے اگر 40-50 سال پہلے والی آپ گندم دیکھیں جو ہمارے بزرگ تھے، اگر کسی کے گھر میں بزرگ ماشاءاللہ حیات ہیں تو ان سے پوچھیں کہ گندم کا جو ایک ہائٹ تھی پودے کی وہ کیا تھی. 6 سے 7 فٹ کی ہائٹ تھی، اور 40 سال پہلے تک جو ہائٹ تھی پودے کی وہ 4.5 فٹ تک تھی. یہ وقتاً فوقتاً ہماری ماشاءاللہ سائنس نے ایسی ترقی کی ہے کہ وہ 1.5 سے 2 فٹ تک آ گیا گندم کا سائز پودے کا. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہائیبریڈ بیج کا کہ جو گلوکوز کا لیول ہے وہ انتہا درجے کا زیادہ ہو چکا ہے. یعنی کہ جو لوگ اس ٹائم کنک کا آٹا بھی گھر میں خود پسوا کے بھی یوز کر رہے ہیں، وہ بھی انتہائی نقصان دہ ہے. کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی نہیں ہے. ہم 2 روٹیاں یا 1 روٹی کھانے کے باوجود بھی ویٹ کم نہیں کرتے، شوگر کم نہیں ہو رہی ہم لوگوں کی. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ آٹا ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے اپنے بچوں کو بریڈ سے بچانا ہے. ان کو کوشش یہ کرنا ہے کالے چنے آپ ابال کے دیں. کالے چنے ابلے میں اس کے اندر آپ لوبیا مکس کر سکتے ہیں، آپ کھیرا، آپ شملہ مرچ، آپ گاجر، مولی، یہ سب چیزیں آپ جب مکس کر کے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر وٹامن سی بھی آئے گی، وٹامن ای بھی آئے گی، وٹامن کے، کلیجی کے اندر وٹامن کے ہے. تو بیف کی کلیجی جو ہے وہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ بچوں کو کالی مرچ نمک کے ساتھ کوئلوں پہ ہلکی پھلکی بھون کے 1 ہفتے میں 1 بار لازمی دیں. یورک ایسڈ اور کولیسٹرول سے آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا. بچوں کو آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے دیں، پارک کے اندر لے جائیں، ہفتے میں 1 دن 2 دن لازمی ان کو کرکٹ کھیلنے دیں، فٹ بال کھیلنے دیں. اور کوشش آپ نے لازمی یہ کرنی ہے اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیں. جس حد تک آپ موبائل سے بچائیں گے وہی ٹائم آپ ان کو 1 گھنٹہ کھیلنے کے لیے دیں. اکثر مائیں بچوں کو خود سے موبائل دیتی ہیں کہ بچہ تنگ کر رہا ہے، موبائل پہ گیم کھیلتا ہے.
تو یہ جو ایک نفسیاتی ٹائپ ایشو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یہ موبائل بہت بڑا ہمیں بچوں کو چڑچڑا پن، اس کے علاوہ ان کے جو اومیگا 369 بلاسٹ ہونے کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو موبائل ہے یہ ہماری نئی نسل کو برباد کرتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ نیند کے اوپر ہے۔ بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں، ساری ساری رات موبائل یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ہر جسم کی کارکردگی کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے۔ ان کی گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی، ان کی ہائٹ ٹھیک طرح سے نہیں نکلتی، ان کا رویہ ماں باپ سے اچھا نہیں ہوتا۔ اور کانسٹیپیشن جو قبض والا معاملہ ہے بچوں کا، جب وہ کھیلیں گے نہیں، وہ کودیں گے نہیں، ان کی آنتوں کے اندر کس طرح سے خوراک ڈائجسٹ ہوگی؟ فائبر والی چیزیں دینی پڑتی ہیں بعد میں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کوشش بچوں کو یہ کروائیں کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں، بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے جب بھی بٹھائیں تو بچوں کو ایک بات سمجھائیں کہ کھانا آپ نے آرام سے کھانا ہے، اچھی طرح اس کو چبا کے پیسٹ کر کے پھر نیچے اتارنا ہے، اور کھانا کھانے کے کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے بعد تک پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ بچوں کو بچپن میں اگر یہ چیزیں سمجھا دیں گے، اگر ان کو یہ تربیت میں شامل کر دیں گے یہ چیزیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بچوں کو دی گئی اس ٹائم کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کے کل کو انشاءاللہ کام آئے گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اور پوائنٹ رہ چکا ہے۔ اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں اور کوئی معلومات چاہیے تو وہ انشاءاللہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔